یہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ اسلام 360 اپلیکیشن میں قرآن کے ترجمے تو بتائیں کہ کن کن اشخاص نے کیے، مگر حدیث کے ترجمے کس نے کیے یہ نہیں پتا، اور جو حدیث اصحاب پر یا ان کے خلاف بھی جاتی ہے ان کے ترجمے بہت عجیب ہوتے ہیں، ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ اسلام 360 نے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لی ہے، اس نے کہا بھائی میں نے مختلف اسکالرس کے ترجمے ڈال دیے ہیں، اب کون سا ترجمہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے یہ آپ کا ہیڈیک ہے، یہ میرا ہیڈیک نہیں ہے، تو وہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ تو ابھی آپ خود سوچو، علماء سے پوچھ لو بھائی اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا، جس عالم پہ آپ کو اعتماد ہو۔ سب میرا یہ سوال تھا، جب نکاح کے دوران لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے تو طلاق کے دوران کی پوچھا نہیں جاتا لڑکی سے؟ بہت اچھا سوال کیا بھائی نے، کہہ رہے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ قبول ہے، طلاق کے وقت کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ قبول ہے؟ یہی اسی بات کا جواب ہے کہ عورت کے پاس یک طرفہ خلا کا حق نہیں ہے۔ یہ خود اس کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر حق ہوتا تو اس سے بھی قبولوایا جاتا۔ تو طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، باقی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں، مصلحتیں کیا ہیں؟ کل میرا وہ خلا والا کلپ نہیں جو جہلم والی سرکار کے خلاف میں نے چلایا تھا، اس کا بیچ سے کسی نے کلپ کاٹ کے چلایا ہوا تھا، اتنی گالیاں عورتوں نے مجھے دی ہوئی کہ یہ تو ہے ہی عورتوں کے خلاف، یہ تو ہے ہی ایسا، یہ تو ہے ہی۔ ایک آدمی نے ڈھنگ کی بات لکھی ہوئی تھی کہ اگر عورت کے پاس یہ حق آ گیا تو جو تھوڑے سے مرد شادی شدہ رہ گئے وہ بھی رنڈوے ہو جائیں گے۔ تو شکر کرو نہیں ہے عورت کے پاس ڈیورس کا حق، اور عدالتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا۔ اب وہ اہل حدیث لوگ بولتے ہیں خلا طلاق تھوڑی ہے، بھائی جو بھی ہے نکاح نہیں ختم کر سکتا، نکاح ختم کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، او بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے شوہر کو یہ کہا ہے کہ اس کے پاس نکاح کی گرا اسی کے ہاتھ میں۔ اب اہل حدیثوں نے بھی وہ انجینئر والی باتیں شروع کر دی ہیں۔ ایک تو اہل حدیثوں میں پتہ ہی نہیں چلتا ان میں کوئی ریلائبل مفتی ہے کون کوئی، اور میں نے پورا مدلل دلائل سے کلپ ریکارڈ کروایا، اس کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ فوراً بس ان کے پاس ایک ہی منجن ہوتا ہے، یہ تو حنفی ہیں، یہ تو مقلد ہیں۔ بھائی جب ہم اہل حدیث سے بات کریں گے کہ تو حنفیت کی بات نہیں کرتے، پھر ہم آپ کے سامنے ہم قرآن و سنت کے دلائل دیں گے۔ دیکھو جب میں کسی ایتھیسٹ سے کے سامنے خدا کے وجود کے دلائل دوں گا تو قرآن سے تھوڑی دوں گا، میں تو سائنس سے دوں گا، کیونکہ وہ کہاں قرآن کو مانتا ہے۔ تو اہل حدیث تھوڑی فقہ حنفی کو مانتے ہیں کہ میں ابو حنیفہ کے قول پیش کروں، جس چیز کو وہ مانتے ہیں میں وہاں سے دلیل دوں گا۔ اہل حدیث کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو جب میں اہل حدیث سے خطاب کروں گا تو دلیل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و حدیث سے۔ تو انجینئر تھوڑی ابو حنیفہ کو مانتا ہے، تو جب میں انجینئر کے خلاف عدالتی خلا ریکارڈ کرواؤں گا تو امام حنیفہ کی بات تھوڑی کروں گا، میں بات اس کی کروں گا جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مانتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں، تو میں دلائل کہاں سے دوں گا؟ قرآن و سنت سے۔ تو پورے خلے والے کلپ میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیے ہیں، تو نہ اہل حدیث کے پاس اس کا کوئی جواب ہے، بس پھینکتے رہو۔ یہ عجیب لوگ ہیں یار، خود جتنی مرضی اندھی تقلید کریں یہ مقلد نہیں بنتے۔ ہم قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگا دیں تو وہ پھر بھی حنفی ہیں، چونکہ حنفی ہیں تو وہ حنفیوں والی باتیں کریں گے۔ ابے ہم تمہیں قرآن و سنت سے دلائل دے رہے ہیں بھائی، اور حنفی ہم ہیں بھی اسی وجہ سے کہ حناف میں دلائل کہاں سے لیے جاتے ہیں؟ قرآن و سنت سے، تبھی تو ہم حنفی ہیں۔ اگر تورات انجیل سے لے رہے ہوتے پھر ہم نہیں حنفی ہوتے۔ اور امام حنیفہ کو اگر کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے، ہمارے اندھی تقلید ہے ہی نہیں۔ بعض چیزوں میں اگر ہمیں پتہ چل گیا امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی تھی تو ہم نے ابو حنیفہ کے قول لیا ہی نہیں اس میں، تو اندھی تقلید کہاں سے ہو گئی ہے؟ تو وہ پہلے ہی ہم چھوڑ چکے ہیں، وہ آپ کے مشورے پہ ہمیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے مشورے سے چھوڑو، نہیں بھائی، ہمارے ایک اکابر کا سلسلہ ہے، علماء ہے، انہوں نے پہلے ہی چھوڑ دیا اس میں، جب دیکھا کہ بھائی اس میں امام صاحب کے پاس دلیل نہیں ہے تو چھوڑ دیا امام صاحب کا قول۔ تو یہ سارا پروپیگنڈا امام صاحب تک ہو سکتا ہے حدیث نہ پہنچی ہو، تو جب دیکھا بھائی صحیح حدیث ہے تو آپ پھر رفع الیدین پر آتے ہیں کہ رفع الیدین میں صحیح حدیثیں کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ رفع الیدین میں ہم حدیثیں نہیں چھوڑتے، ہم رفع الیدین کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں جو امام مالک نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں بات کی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں ہاتھ باندھنے کی حدیثیں لائے ہیں، لیکن کہتے ہیں مدینہ میں ہم نے دیکھا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نبی نے آخری عمر میں ہاتھ باندھنا چھوڑ دیے تھے، ورنہ یہ سارے مدینہ والے ہاتھ باندھنا نہ چھوڑتے۔ تو یہ ویلڈ پوائنٹ ہے، تو بالکل یہی ہمارا رفع الیدین کے بارے میں ہے۔ بھائی نبی نے کیا ہے رفع الیدین، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن دو سجدوں کے درمیان بھی تو کیا ہے نا، تو بھائی جیسے وہ چھوڑ دیا نبی نے تو باقی بھی چھوڑ دیا۔ کیا دلیل ہے؟ مدینہ والوں اور کوفہ والوں کا عمل۔ اہل کوفہ کے بارے میں صحیح سند سے ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے،
اور مدینہ والوں کے بارے میں امام مالک کی گواہی ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو وہ سارے حدیث کے منکر ہو گئے. تو نبی کی آخری نماز تو کوفہ اور مدینہ ہی میں گئی ہے. کوفہ میں اس لیے کہ حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کوفہ بھیجا, پھر حضرت علی نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا, 1400 صحابہ کو لے گئے. تو علم کا مرکز کوفہ اور مدینہ یہ دو جگہ تھی. تو جب صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ کوفہ والے بھی نہیں کر رہے اور مدینہ والے بھی نہیں کر رہے, تو اٹ مینز کہ نبی نے آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا. تو اور سب سے بڑی بات, امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی. امام ترمذی جب رفع الیدین کرنے کی حدیث لے کر آئے تو کہنے لگے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض صحابہ کا قول ہے اصحاب علم میں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لے کر آئے عبداللہ بن مسعود کی, تو کہتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. یہ کسی حنفی کی گواہی نہیں ہے, یہ امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کی گواہی ہے. سمجھتے ہو؟ اور امت کی میں من حیث الامہ اگر دیکھا جائے, اہل سنت کی بات کر رہا ہوں, سنیوں کی جو قرآن و سنت کو حجت مانتے ہیں, تو ہر دور میں رفع الیدین نہ کرنے والے کرنے والوں سے زیادہ رہے ہیں. تو امت اتنی بڑی گمراہی پہ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمارے خلاف وہ حدیثیں پیش کرنا بخاری کی کہ دیکھو نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا ہے رفع الیدین, یہ حدیثیں ہمارے خلاف اس لیے حجت نہیں ہے کہ ہم ان حدیثوں کے منکر نہیں ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہے, نبی نے نہیں کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے بھائی کیا ہے, چھوڑ دیا ہے آخر عمر میں, اور اس پہ قرائن ہے, بہت واضح قرائن ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا تو دو سردوں کے درمیان بھی ہے نا. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے, علامہ ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ علامہ ناصر الالبانی اس حدیث کی بیس پہ دو سردوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل بھی تھے. تو ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں جو ان دو سردوں کے درمیان آپ رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, جو اس کا جواب ہے وہ باقی رفع الیدین میں بھی ہمارا وہی جواب ہے. اب یہ مسئلہ اتنا سنگین نوعیت کا نہیں ہے کہ رفع الیدین پہ میں اتنا ٹائم لگاؤں, لیکن ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے اس کو ایسا ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا ہے. ایمان کفر کا مسئلہ تو بنایا انہوں نے, ہم نے تھوڑی بنایا ہے مسئلہ. ہم تو صرف جواب دے رہے ہیں کہ ہم اتنے بے وقوف ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ویسے بھی ایک بات بتاؤں, امام حنیفہ کی رائے اگر کہیں کمزور تھی نا تو ان کے شاگردوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں. تو جن مسئلوں میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ کی موافقت کی ہے وہ بہت مضبوط قول ہوتا ہے, کیونکہ وہ خود مجتہد تھے. 1/3 مسائل میں کہا جاتا ہے, 1/3 یا 2/3, جس میں امام ابو یوسف اور امام محمد نے امام حنیفہ کی مسائل میں خلاف گئے ہیں. تو جن مسائل میں یہ تینوں امام جمع ہو جائے نا تو یہ بہت مضبوط رائے ہوتی ہے. پھر تو رفع الیدین نہ کرنے میں امام محمد کا بھی وہی موقف ہے اور امام ابو یوسف کا بھی وہی موقف ہے جو امام حنیفہ کا موقف ہے. ان کے تو سفر بھی مکہ مدینہ ہوئے تھے اس دور میں, یہ سب امام مالک سے مل کے آئے ہیں. وہاں جا کے تابعین تبع تابعین کی نمازیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو رفع الیدین کی حدیث ہی نہیں ملی ہوگی, او بھائی صاحب یہ ان دور کے لوگ ہیں جو تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. امام حنیفہ تو تابعی تھے, اور چلو نہیں فرض کر لو تابعی نہیں تھے تو تابعین کو تو دیکھا تھا نا آپ نے. ہزاروں تابعین جو صحابہ کے شاگرد تھے ان کو اپنی آنکھوں سے نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ان لوگوں نے. یہ تو سندوں کے محتاج ہی نہیں تھے, ان کا تو علم مشاہدے پر مبنی تھا. تو اس مسئلے کو اہل حدیث نے بہت بڑھا لیا, رفع الیدین کے مسئلے کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا لیا. تو ٹھیک ہے, اختلافی مسئلہ ہے, آپ کر لو, ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے. جو نہیں کر رہا تو اس کو آپ یہ کہنا کہ سنت کا منکر ہے, اندھا مقلد ہے, تو یہ آپ کی باتیں ہیں جو آپ کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسرا اس میں گڑبڑ ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اہل حدیث لوگ امام بخاری کی ایک الگ سے رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. جیسے الادب المفرد امام بخاری کا ایک الگ رسالہ ہے, اس کی حدیثیں بخاری کی ٹکر کی نہیں ہے, وہ ایک الگ رسالہ ہے, اس میں صحیح بھی ہے, ضعیف بھی ہے, حسن بھی ہے, ہر طرح کی ہے. تو اسی طرح امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, وہ بخاری نہیں ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی حدیثیں جب وہ پیش کرتے ہیں تو اس پہ بھی بخاری کا لیبل لگا کے چلا دیتے ہیں کہ دیکھیں امام بخاری نے یہ روایت نقل کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یہ بخاری میں, حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی. وہ ایک الگ رسالہ ہے امام بخاری کا جو بخاری کے ٹکر کا نہیں ہے, اس میں ہوتی ہیں وہ. تو مسئلہ اتنی سنگین نوعیت کا نہیں, ان لوگوں نے بنا دیا بہت زیادہ اس کو. تو بات کیا کر رہا تھا میں, ہاں تو وہ خلا کی بات کر رہا تھا. انہوں نے بھائی نے طلاق کا مسئلہ پوچھا نا, تو خلا
وہ میرا پورا کلپ گیا ہے, وہ ابھی بیچارے وہ زبیر صاحب ہیں, وہ خلیل الرحمان صاحب, کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان, ان کا بھی کلپ آ گیا کہ عدالت بھی خلا دے سکتی ہے, خلا عورت کا رائٹ ہے. رائٹ کا یہ مطلب کہ جب چاہو عورت لے سکتی ہے, گناہگار ہوگی لیکن ہو جائے گا خلا. پھر وہ حافظ احمد صاحب ہیں, ان کا بھی, میں تو ان لوگ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, کیا حافظ زبیر احمد, میں نے کہا یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, بالکل ہی سطحی باتیں اور دلائل بھی سطحی. تو میرا کلپ چلا ہے, اس کو بھی چلائیں آگے, کیونکہ لوگ اس سے گھر ٹوٹ رہے ہیں بھائی. اس سے مجھے کوئی اہل حدیث سے کوئی بغض نہیں ہے, لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں اس سے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورتیں اٹھ کے جا رہی ہیں عدالت سے ٹھک ٹھک ٹھک. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ گیا میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں, اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. شریعت نے عدالت کو اتنے اختیارات دے دیے کہ ہماری بیویاں بھی ہمارے نکاح سے جب چاہے خارج کرتے ہیں. بھائی تم کہاں سے آئے ہو یار تم. تو خلا دو طرفہ معاہدہ ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, اور یہ معاہدہ ہے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, اجماع امت سے بھی پتہ چلتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی ان چیزوں دلائل کے نا اس سے متاثر نہ ہوا کریں, اس کی صرف الفاظوں کے بکھیڑوں سے. ڈیپ میں جا کے طلاق ثلاث پہ جب میں بات کرتا ہوں, قرآن و سنت کے حوالے دیتا ہوں, صحابہ کے حوالے دیتا ہوں. وہ میرا کون سا تفسیر کے لیکچر میں, میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس میں لیکچر نمبر 100 سے لے کے 107 تک 7 لیکچر صرف 3 طلاق کے مسئلے پر ہیں. 2 اور 2 4 کی طرح دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا اس مسئلے میں میں نے. یہ دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے, حدیث کیا کہہ رہی ہے, صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. سب یہی کہہ رہے ہیں کھٹی 3 طلاقیں 3 ہوتی, بالکل کلیئر کر دیا اس میں. وہ سن لو آپ جا کے, وہ آپ دیکھتے نہیں ہو پھر باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے. تو اس جواب میں کیا ریکارڈ کرواتے ہیں اہل حدیث لوگ, یہ مسئلہ اجماعی نہیں ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے, فلاں نے بھی لکھا ہے اس میں اختلاف ہے. او بھائی صاحب قرآن و سنت کا حوالہ دو یار. پہلے بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ 3 اکٹھی 1 ہوتی ہیں, پھر حدیث بتاؤ, حدیث کا لفظ بلفظ ترجمہ کرو. اس ترجمے میں گڑبڑ, اپنی طرف سے الفاظ بعد میں ایڈ کر لینا, پہلے جو ترجمہ ہے نا وہ کرو. تو ترجمہ میں ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو عورت کو اس لیے قبولنے کا حق نہیں ہے کہ یہ رائٹ اللہ نے نکاح ختم کرنے کا کس کو دیا ہے, مرد کو. یہاں سیکولر لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں, لبرل انٹیاں, لو بھائی ہمیں تو اسلام نے دبایا ہوا ہے, سارے حقوق کس کو دے دیے, مردوں کو دے دیے. بھائی یہ اللہ نے آپ کے فائدے کے لیے مرد کو طلاق کا رائٹ دیا ہے, کیونکہ اگر آپ کو بھی رائٹ دے دیا جاتا نا تو پھر آدمی آپ کو گرل فرینڈ کے طور پر, آپ اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ گرل فرینڈ کے طور پر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کبھی بھی چاہے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے. وہ ٹائم پورا کرتا, ٹائم پاس کرتا, ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتا آپ کو. وہ جیسے گورے کرتے ہیں, گورے 50 سال میں شادی کرتے ہیں اور بڑی وفا بتاتے ہیں, ایکچولی ہم کتنے اچھے ہیں, دیکھو ہم نے جب شادی کی تو نبھایا ہے. کمبختو تم 50 سال کے بڈھے ہو کے نبھا کے کیا تیر مار دیا تم نے یار. تو ہم ہمارے لونڈے لپاڑے جو 18 سال میں شادیاں کر کے زندگی بھر نبھاتے ہیں, ایسے یہ دیکھو لونڈا بیٹھا ہوا ہے, کتنے سال میں تمہاری شادی ہوئی تھی, 21, دیر ہو گئی, فائدہ نہیں ہے. ہماری بھانجی سے ہی نکاح ہوا ہے اس کا, اس کی بھی عمر کم تھی, یہ 21 سال کا, وہ میرا خیال ہے 17-18 سال کی ہوگی. تو ماشاءاللہ اللہ برکت دے. یہی تو عمر ہے شادی کی, جذبات ہوتے ہیں, محبت ہوتی ہے. یہ لبرل سیکولر لوگ بیڑا غرق ان بیچاروں کا, نہ اولاد نہ محبتیں, بڈھے ہو کے کم بخت شادی کر کے تیر مار رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. تو اب اگر اللہ نے اس کی بیوی کو بھی رائٹ دیا ہوا ہوتا, 3 سال بھی بمشکل نکالتا ہی ہے. اب کتنے سال کا ہے بھائی, 2 دانت کا ہو گئے, اچھا. تو بھائی کیونکہ آدمی کہتا بھائی کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے, تو انسان اپنی جس چیز کے یہ احساس ہوتا ہے نا میری ہے, اس سے محبت بھی کرتا ہے. تبھی تو کرائے کے مکان کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے, اور اپنے مکان کو کیسا بنائے. جو ٹھیکیدار اپنے لیے جو گھر بناتا ہے اس میں سریا بھی پورا ڈالے گا, اس میں اگر آپ دیوار پہ کیل ٹھوکو گے تو پلستر گرے گا بھی نہیں. دوسرے کے لیے جو بنائے گا اس کا دیکھا کیسے بیڑا غرق کرتا ہے. کرایہ دار کو گھر دو, بیڑا غرق کر کے بیڑا غرق کر دے گا وہ. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یار کسی بھی وقت جا سکتی ہے, بے شک ابھی کتنی محبتوں کے دعوے کر رہی ہے لیکن اس کے پاس بھی رائٹ ہے, تو پھر آدمی کہتا ہے ٹائم پاس کرو میرے بھائی. ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرے گا, بس اپنی جنسی خواہش کے لیے رکھے گا اس کو. تو یہ مرد کو یہی احساس بیوی پہ خرچ کرنے پر مجبور کرتا ہے, یار یہ میری ہے, یہ عدالت کی نہیں ہے. یہ قاری خلیل, کیا نام ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب کی بھی نہیں ہے یہ,
اور وہ حافظ کیا نام ہے, حافظ زبیر صاحب کی بھی نہیں ہے یہ. جب تک میں نہیں چھوڑوں گا یہ نہیں جائے گی. حافظ زبیر صاحب کو یہ حق نہیں ہے, کیونکہ حافظ زبیر صاحب نے فتویٰ دیا ہے ابھی کہ کسی کی بیوی کے بارے میں ہو گیا نکاح ختم. اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ بیوی نے ایڈریس بھی غلط ڈالا ہے نوٹس بھیجنے کے لیے, پھر بھی بس ہو, عدالت نے فیصلہ کر دیا تو ہو گئی. تو یہ اللہ نے ایک ہی تو چیز ہے میرے بھائی جس پہ ہمیں کنٹرول دیا ہے. ہاں اگر آپ ظلم کر رہے ہیں تو ظلم میں کورٹ کو تنسیخ نکاح کا حق حاصل ہوتا ہے. اس کے بیسک رائٹ ہی پورے نہیں کر رہے, کیونکہ وہ رکھیل تو نہیں ہے نا, ہے تو بیوی. تو آپ اگر بیسک رائٹ پورے کر رہے ہو پھر کوئی نہیں چھڑا سکتا آپ کو اس سے. کسی کے باپ خدا نے, کسی ماں نے ایسا کوئی بچہ آج تک کوئی جج جنا ہی نہیں ہے. کسی ماں نے آج تک کوئی ایسا جج جنا نہیں ہے جو آپ کا نکاح ختم کرا دے. اگر ختم کرائے گا تو پاکستان کے قانون میں ہوگا, خدائی قانون میں وہ ختم نہیں ہوگا. اس لیے کورٹ سے جب کوئی عورتیں خلا لے کے آتی ہیں اور آپ سے شادی کریں تو آپ فوراً شادی نہ کر لیا کریں. اس خلا کے پیپر کو کسی مستند دارالفتہ میں بھیجیں, مستند, کہ یہ خلا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو ورنہ کسی کی بیوی سے شادی کرنے سے شادی ہوتی نہیں ہے, زنا کا گناہ ملتا ہے. تو کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ تو یہ شکر کرو اللہ نے مرد کو رائٹ دیا ہے. تو وہ رائٹ دینے کی وجہ سے ہی مرد, پھر وہ اس میں خواتین کہتی ہیں پھر مرد کو بھی جو رائٹ دے دیا تو ہم کیوں وفا کریں, وہ بھی تو جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ اتنی آرام سے نہیں چھوڑے گا, اس میں برداشت زیادہ ہے. اور جب کوئی انسان کو بتا دیا جائے یہ تمہاری اپنی ہے تو پھر اس کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے. اس کو چھوڑنا بھی کیا ہوتا ہے, مشکل. دیکھو آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر ہے, آپ کو ہر وقت یہ حق ہے کہ آپ مجھے گفٹ دے دیں, آپ دے دو گے؟ چابیاں پکڑا دیں گے آپ, دے, آپ کو پتا ہے میری چیز ہے بھائی, میں کیوں دوں مفتی صاحب کو, اور میں بھی نہیں دوں گا اگر میرے پاس ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جب آدمی کو پتا ہوتا ہے نا میں اپنی بیوی چھوڑوں گا تو اس کو پتا ہے خالی چھوڑوں گا نہیں, دوسرا قبضہ کرے گا اس پہ, ٹھیک ہے نا, دوسرا شادی کر لے گا اس سے. تو اس لیے مرد کے لیے طلاق دینا آسان کام نہیں ہے. تبھی تو اکثر ہم نے دیکھا 3 طلاقیں دے کے رو ہی رہے ہوتے ہیں, آج تک کوئی خوش نہیں دیکھا میں نے. اسی وجہ سے کہتا ہوں زبانوں پہ کنٹرول کرو. طلاق کے علاوہ بہت سارے مسئلے ہیں, حل ہیں بھائی. طلاق پہ تو بہت اینڈ میں آتا ہے, اور 3 طلاقوں کو ناجائز بھی اسلام نے اسی وجہ سے قرار دیا کہ اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑے مت مارو. اور کوئی سوال؟ جی حضرت. کیا شلوار کے پانچے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا واجب ہے؟ یعنی نماز کے اندر, نماز کے باہر بھی رکھنا لازم حرام ہے یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ صلاۃ رجل مسبل ازارہ, اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے جو ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے, تو قبول نہیں ہوتی نماز. یعنی باقی فقہی لحاظ سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ایسی حدیثوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا وہ مرتب نہیں ہوتا. جیسے حدیث میں آتا ہے جو روزے میں غیبت کرے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب قضا لازم ہے, وہ فقہی لحاظ سے اسلامی قانون کے لحاظ سے تو ہو گیا, لیکن اس کی جو برکتیں تھیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. صحیح, جزاک. چلیں بھائی, ایک شخص جو نہ نماز پڑھتا ہو نہ روزے رکھتا ہو اس کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ جائز ہے, لیکن کوشش کریں دیندار لوگوں کو دیں. زکوٰۃ تو کوئی بھی مسلمان غریب ہو اس کو دینے سے ادا ہو جائے گی. ہاں, صدقہ کرتے ہوئے کہہ رہے بھائی کہ لوگ 7 دفعہ سر پہ سے گھماتے پھر کرتے ہیں, جائز نہیں ہے. آپ بس دل میں نیت کر لیں کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اور اللہ تو میری مصیبتوں کو, پریشانیوں کو اس سے دور کر دے. کوئی بیمار ہے صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں تو میرے بیمار کو تو ٹھیک کر دے. تو ایک دعا ہے, اس کو گھمانا ویسے یہ بیکار بات ہے. السلام علیکم. اگر عورت نے روزہ رکھا اور مینسز ہو گئے تو روزہ توڑ سکتی ہے؟ جی, جب عورت کو نے روزہ رکھا اور مینسز آ گئے روزے کے دوران تو روزہ ٹوٹ گیا, اس کا کھانا پینا شروع کر دے وہ. لیکن اگر مینسز تھے اور روزہ نہیں رکھا, مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا, اور روزے کی دوران روزہ جب چھوڑا ہوا تھا اور مینسز بند ہو گئے تو پھر اس پر کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے. اگرچہ روزہ تو نہیں ہوا کیونکہ صبح صادق سے تو روزے نہیں ہے نا, دوپہر 12 بجے مینسز بند ہو گئے تو چونکہ پاک ہو گئی ہے تو اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو گیا ہے. تو اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, لیکن یہ روزہ قضا کرنا پڑے گا کیونکہ صبح سے تو روزہ نہیں تھا نا اس کا. یہی حکم مسافر کا ہے کہ کسی نے سفر میں روزہ نہیں رکھا, کھا رہا تھا, اور اس دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا تو اب مقیم بن گیا ہے,
اب چونکہ مقیم بن گیا ہے تو رمضان میں اب اس پہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس کے اوپر. اب وہ کھا پی نہیں سکتا کیونکہ اب مقیم بن گیا ہے نا, تو مقیمہ والے حکام ہوں گے. ہاں قضا بھی کرے گا بعد میں, لیکن افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے, وہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہے اس پر. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کے بیچ میں اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ وہیں پہ اس کو نماز کو پورا کریں گے یا وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے؟ پیچھے والوں کی نماز خراب نہیں ہوگی؟ نماز کے دوران وضو ٹوٹ گیا تو نکل جائیں, پیچھے والوں کی نماز بھلے خراب ہو جائے, اچھا صف توڑ کے نکل جائیں. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ حیض کے دوران جو عورت مصحف کو قرآن نہیں چھو سکتی, اگر قرأت کرنا چاہے وہ بھی نہیں کر سکتی؟ نہیں, دل میں ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت جائز نہیں ہے. دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی, آیت الکرسی, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ رقیہ کی نیت سے, دم کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہیں. تسبیحات ہیں, درود شریف ہیں, باقی ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں.